بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ درس نمبر 218۔ آج کے سبق کا عنوان ہے فا تعقیب کے لیے ہے۔ حروف عطف کا ذکر چل رہا تھا اور حروف عطف میں سے واو کا ذکر تفصیل کے ساتھ ہو چکا کہ واو مطلق جمع کے لیے ہے اور واو ترتیب کے لیے نہیں ہے، اور واو مشارکت کے لیے کب ہوگی اس سلسلے میں مفصل بحث پچھلے اسباق میں ہو چکی۔ آج کے سبق میں ہم یہ بتائیں گے کہ فا کس چیز کے لیے آتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ فا تعقیب کے لیے آتا ہے۔ الفاء للتعقیب فلہذا تدخل فی الجزاء فإن قال إن دخلت هذه الدار فهذه الدار فأنت طالق فشرط أن تدخل على الترتيب من غير تراخ، وقد تدخل على المعلول إنه جاء الشتاء فتأهب، وقد يكون المعلول عين العلة في الوجود لكن في المفهوم غيرها، نحو سقاه فأرواه، ونحو قوله عليه الصلاة والسلام لن يجزي ولد والده حتى يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، فإن قال بعت هذا العبد منك فقال الآخر فهو حر يكون قبولا بخلاف هو حر، ولو قال لخياط أيكفيني هذا الصوب قميصا فقال نعم فقال فاقطعه فقطعه فإذا هو لا يكفي يضمن، كما لو قال إن كفاني فاقطعه بخلاف قوله اقطعه۔ الفاء للتعقیب، فا تعقیب کے لیے آتا ہے، اسی وجہ سے یہ جزا میں داخل ہوتا ہے۔ پس اگر کسی نے کہا کہ ان دخلت هذه الدار، اگر تو اس گھر میں داخل ہو گئی، پھر اس گھر میں داخل ہو گئی تو تجھے طلاق، تو شرط یہ ہے کہ وہ عورت اس ترتیب کے ساتھ داخل ہوگی اور بیچ میں وقفہ بھی نہیں ہوگا، تراخی بھی نہیں ہوگی۔ اور یہ فا معلول پر داخل ہوتا ہے، جیسے جاء الشتاء فتأہب، سردی آ گئی تیاری کرو۔ اور کبھی معلول بعینہ ہی علت ہوتا ہے وجود میں لیکن مفہوم میں اس کے علاوہ ہوتا ہے، جیسے سقاہ فرواہ، اس نے اس کو پانی پلایا اور اس کو سیراب کیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ کوئی بچہ اپنے والد کا بدل ادا نہیں کر سکتا یہاں تک کہ اس کو مملوک کو اور غلام پائے اور اس کو خریدے اور اس کو آزاد کرے۔ بس اگر کسی نے کہا میں نے یہ غلام آپ کو بیچا، تو دوسرے نے کہا کہ وہ آزاد ہے، تو یہ قبول ہو جائے گا بخلاف ہوا حرن کے۔ اور اگر اس نے درزی کو کہا کہ کیا یہ کپڑا میرے لیے قمیص کے طور پر کافی ہو جائے گا، اور اس نے کہا ہاں، اور اس نے کہا فقطع ہو، لہٰذا کاٹ دو، بس اس نے کاٹا تو یہ اور کپڑا کافی نہیں تھا، تو اس صورت میں وہ ضامن ہوگا۔ جیسے کہ یہ اس طرح ہے کہ اس نے گویا اس طرح کہا ہے ان کفانی، اگر یہ میرے لیے کافی ہے تو کاٹ دو، بخلاف قول ہی اقطع ہو، بخلاف اس کے قول اقطع ہو کے۔ اس سبق میں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ فا تعقیب کے لیے آتا ہے، یعنی فا کسی چیز کو کسی چیز کے بعد ہونے کے لیے آتا ہے۔ تعقیب کہتے ہیں کسی چیز کا کسی چیز کے بعد ہونے، تو فا اس معنی کے لیے ذکر کیا جاتا ہے کہ کوئی چیز کسی چیز میں ترتیب ہوگی، واو کے الٹ ہے، واو میں مطلق جمع ہے، اس میں ترتیب نہیں تھی، اس میں یہ ہے کہ ترتیب کی بات بھی ہوگی لیکن ساتھ ساتھ تراخی نہیں ہوگی، یعنی ترتیب تو ہوگی لیکن اتصال بھی ہوگا اور زیادہ وقفہ نہیں ہوگا، بخلاف ثم کے جو آگے آ جائے گا اس میں یہ ہوتا ہے کہ ترتیب بھی ہے اور ساتھ ساتھ وقفہ بھی ہوتا ہے۔ اس سبق میں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ نے بہت زیادہ مثالیں دی ہیں اور کہتے ہیں چونکہ فا تعقیب کے لیے ہے لہٰذا اس وجہ سے یہ جزا میں داخل ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جزا مؤخر ہوتا ہے، پہلے شرط ہوتی ہے اور پھر جزا ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر اس نے اس قسم کے الفاظ استعمال کیے کہ اپنی بیوی کو ان دخلت هذه الدار فهذه الدار فانت طالق، اگر تو اس گھر میں داخل ہو گئی پھر اس گھر میں داخل ہوگی تو تجھے طلاق، تو اب اس طلاق کے لیے شرط یہ ہوگا کہ وہ عورت اسی ترتیب کے ساتھ داخل ہو، لہٰذا اگر اس کے خلاف مثلا
زید کے گھر میں داخل ہو گئی پھر عمر کے گھر میں داخل ہو گئی تو تجھے طلاق. اگر اس طریقے سے داخل ہو گئی کہ پہلے وہ عورت زید کے گھر میں گئی اور پھر نکلنے کے بعد فوراً عمر کے گھر میں داخل ہو گئی تو طلاق ہو جائے گی. لیکن اگر اس نے پہلے عمر کے گھر میں داخل ہو گئی پھر زید کے گھر میں، اس سے بھی طلاق نہیں ہوگا. اور اسی طرح اگر وہ صرف زید کے گھر میں داخل ہوگی تو بھی طلاق نہیں ہے، صرف عمر کے گھر میں داخل ہوگی تو بھی طلاق نہیں ہے، یا زید کے گھر میں داخل ہو گئی لیکن بہت عرصہ کے بعد پھر عمر کے گھر میں داخل ہو گئی تو اس سے بھی طلاق نہیں ہوگی. لہٰذا اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اس ترتیب کے مطابق داخل ہو، بیچ میں فاصلہ بھی نہ ہو. یہاں پھر کہتے ہیں کہ یہ معلول پر داخل ہوتا ہے، کیونکہ جو معلول ہے وہ علت کے بعد ہوتا ہے. جاء الشتاء فتحب، سردی آ گئی لہٰذا تیاری کرو، تو اس میں جو تیاری ہے فتحب، شتاء جو ہے علت ہے اور تیاری جو ہے معلول ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے اس پر تعلق ہے. پھر آگے اس کی دو صورتیں بیان کرتے ہیں کہ کبھی جو معلول ہوتا ہے بعینہ ہی علت ہوتا ہے لیکن مفہوم میں اس کے علاوہ ہوتا ہے، جیسے سقاہ فارواہ، اس نے اس کو پانی پلایا، اس کو سیراب کیا. اب ہم اس کو دیکھیں، جو سقایت ہے اور جو رویت ہے یعنی سیرابی ہے اور پانی پلانا ہے، دونوں الگ الگ فعل ہے، الگ الگ چیزیں ہیں. اور پانی پلانے کے نتیجے میں انسان سیراب ہو جاتا ہے، لیکن دونوں میں کوئی زیادہ فاصلہ یا وقفہ نہیں ہوتا ہے. جو انسان پیتا ہے تو سیراب بھی ہوتا جاتا ہے، اور وجود میں یعنی کوئی علیحدہ اس کا وجود نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہی اس کا وجود بھی ہوتا ہے. دودھ پانی پینے کے ساتھ ساتھ سیرابی کا وجود بھی ہوتا ہے. تو یہ اس کی ایک صورت بیان کی. اسی طرح یہ حدیث شریف میں بھی اس طرح ہے کہ ایک حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کی فضیلت بیان کی ہے کہ کوئی جو والد کے احسانات اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ کوئی بھی اپنے والد کے احسانات کا بدلہ نہیں ادا کر سکتا، صرف البتہ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ اس کا والد غلام بن جائے اور یہ اس کو خرید لے، اس کو آزاد کرے. تو اب اس میں آپ دیکھ لیں، اس کو خرید لے پھر اس کو آزاد کرے. تو اس میں ہم اگر دیکھ لیں خریدنا اور آزاد کرنا، اس میں مالک بن جائے، خریدے اور آزاد کرے. تو اس میں دیکھیں جس وقت وہ خرید رہا ہے اسی وقت وہ آزاد ہو جائے گا. تو آزادی کا جو فعل ہے یہ وجود میں شراء کے فعل سے جداگانہ نہیں ہے، لیکن حقیقت میں فعل علیحدہ علیحدہ ہے، لیکن وجود میں اس سے علیحدہ نہیں ہے، بلکہ جو اشتراء ہوتا ہے اسی طرح اعتاق بھی ہوتا ہے. آگے ایک اور صورت بیان کر رہے ہیں کہ اگر کسی نے کہا بیعت ھذا العبد منک، میں نے یہ غلام تم کو بیچا 1000 روپے پر مثلا. دوسرے نے کہا فہو حر. اب اس میں دیکھ لے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ یہ کہتا تھا کہ مجھے قبول ہے اور پھر وہ کہے کہ میں نے اس کو آزاد کیا ہے، لیکن وہ بیچ میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے اس کو قبول کیا ہے، بلکہ وہ فہو حر کہتا ہے کہ چلو پھر وہ آزاد ہے. تو چلو پھر وہ آزاد ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بے کو پہلے قبول کیا اور پھر آزادی ثابت کریں گے ہم. بخلاف ہوا حر، تو ہوا حر سے اس کا جو شراء ہے اور اس کی شراء ثابت نہیں ہوگا، اور پھر ہوا حر سے وہ آزاد بھی نہیں ہوگا کیونکہ یہ اجنبی ہے اور اجنبی کسی کو آزاد نہیں کر سکتا. اسی طرح اگر کسی نے درزی سے کہا کہ کیا یہ کپڑا میرے لیے قمیص کے طور پر کافی ہو جائے گا، اور اس نے کہا یہ کافی ہو جائے گا. اب اس کو چاہیے یہ تھا کہ اس کو یہ کہتا کہ میں نے یہ کپڑا آپ سے خریدا ہے لہذا تم میرے لیے اس سے قمیص بنا لو. وہ لفظ استعمال کرتا ہے فقطہ ہو، چنانچہ کاٹ لیجئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کاٹنے کا حکم اس لیے کرتا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ یہ قمیص کے لیے کافی ہے، تو اس نے کاٹا اور وہ قمیص کے لیے کافی نہیں ہے. تو جو بیچنے والا ہے، دکاندار ہے، وہ ضامن ہوگا، کیونکہ اس نے یہ کہا تھا کہ یہ میرے لیے کاٹو اس لیے کہ تم نے کہا ہے کہ یہ قمیص کے لیے کافی ہے. اب جب قمیص کے لیے کافی نہیں ہے تو یہ ضامن ہوگا.
لیکن اگر اس نے یہ اس طرح ہے کہ گویا اس نے صراحتاً یہ الفاظ کہے کہ اگر میرے لیے یہ قمیص کے طور پر کافی ہے تو تم کاٹو، اگر وہ صرف اقطعہ کا لفظ استعمال کرتا تو پھر یہ بات نہ ہوتی۔ آگے کہتے ہیں وَقَدْ تَدْخُلُ عَلَى الْعِلَلِ نَحْوُ أَبْشِرْ فَقَدْ أَتَاكَ الْغَوْثُ وَنَذِيرُهُ أَدِّ إِلَيَّ أَلْفًا فَأَنْتَ حُرٌّ يَعْتِقُ فِي الْحَالِ وَكَذَا انزل فأنت آمن۔ اور کبھی کہتے ہیں یہ فا علل پر بھی داخل ہوتا ہے، جیسے ابشر خوش ہو، مدد آ گئی ہے۔ اور اس کی ایک اور نظیر ہے ادی الی الفن، مجھے تم 1000 روپے دو تو تم آزاد ہو، تو وہ فی الحال آزاد ہو جائے گا۔ اسی طرح انزل تم اترو، آ جاؤ، تمہیں امن ہے۔ تو اوپر تو بیان کیا کہ جو فا ہے یہ معلول پر داخل ہوتا ہے، کیونکہ جو معلول ہوتا ہے وہ علت کے بعد ہے، اور فا جو ہے تعقیب کے لیے ہے، لیکن کبھی کبھی علت پر بھی اس کو داخل کر دیتے ہیں، جیسے ابشر فقد اتاک الغوث، خوش ہو کہ تمہارے پاس مدد پہنچ گئی ہے۔ یہ عموماً یہ جملہ جنگ اور جہاد کے موقع پر بولا جاتا تھا کہ جب کسی فریق کو مدد کی ضرورت ہوتی تھی اور اس کے پاس مدد پہنچ جاتی تو اس کو یہ کہا جاتا تھا کہ تم خوش ہو جاؤ، مدد پہنچ گئی ہے۔ تو اب اتاک الغوث یہ یعنی مدد پہنچنا، یہ بشارت کے لیے اور خوشی کے لیے علت ہے، تو ہم نے علت پر فا داخل کیا ہے۔ ہونا یہ چاہیے اتاک الغوث فابشر، تمہارے پاس مدد پہنچ گئی لہذا تو خوش ہو جاؤ۔ اسی طرح ایک اور مثال انہوں نے دی ہے کہ ادی الی الفا فانت حر، ادی الی الفا فانت حر، تم مجھے 1000 روپے دو، تم آزاد ہو۔ تو اس میں بھی ہم اگر دیکھ لیں انت حر یہ علت ہے ادی الی الفا کے لیے۔ اب غلام ہے، اس کو وہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھے 1000 روپے دو، تو غلام کو کے لیے ضروری ہے کہ اگر اس سے آپ پیسوں کا مطالبہ کر رہے ہیں اور تو اس کو پہلے آزاد ہونا چاہیے تاکہ وہ کمائے اور پھر وہ اپنا جو بدلے عتق ہے وہ ادا کرے۔ تو لہٰذا فانت حر سے وہ فوراً آزاد ہو جائے گا، پھر وہ جو کمائے گا وہ اس کا اپنا ہوگا اور وہ پھر اپنے بدلے عتق ادا کرے گا۔ اگر وہ آزاد نہیں ہے تو وہ تو جو کمائے گا وہ تو آقا کا ہے۔ تو لہٰذا یہ یہاں جو فانت حر ہے یہ معلول پر داخل نہیں بلکہ علت پر داخل ہے، یعنی انت حر فادی الی الفا، تم آزاد ہو لہٰذا تم دو 1000 روپے مجھے دو۔ اسی طرح انزل فانت آمن، یہ بھی عموماً جنگ کے موقع پر کہا جاتا تھا کہ دو فریقوں کے درمیان لڑائی چل رہی ہے، تو اب جنگ کے موقع پر دوسرے کا قتل کرنا جائز ہے کیونکہ لڑائی ہے۔ اب ایسے موقع پر اگر کوئی کسی کو امن دے کہ تمہیں امن ہے لہٰذا میں تمہیں قتل نہیں کروں گا، آ جاؤ، تو آپ اس کو پھر قتل نہیں کر سکتے ہیں، اس کو امن آپ نے دیا ہے۔ اب اس موقع پر اس نے لفظ استعمال کیا ہے انزل فانت آمن، تم اترو تمہیں امن ہے، تو اب اترنے سے پہلے اس کے امن ہوتا ہے، پھر وہ اترے گا تو وہ محفوظ ہوگا۔ تو لہٰذا انت آمن یہ پہلے ہو جائے گا، یعنی انت آمن فانزل، لہٰذا یہاں فا جو ہے وہ علت پر داخل ہے، تو صحیح یہ تھا کہ انت آمن فانزل، لہٰذا تم اترو تمہیں امن حاصل ہے۔ مگر آج کے سبق میں ہم نے فا کے بارے میں بتایا کہ فا جو ہے یہ تعقیب کے لیے ہے، اور فا تعقیب کے لیے اس وجہ سے یہ جزا پہ داخل ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے یہ معلول پہ داخل ہوتا ہے، کیونکہ معلول علت کے بعد ہے، جزا جو ہے شرط کے بعد ہوتی ہے۔ پھر اس کی کئی مثالیں مصنف نے دی ہے، اور فا کا جو اثر ہے اس کو بھی اس مثالوں میں واضح کیا ہے۔ پھر آخر میں بتایا کہ کبھی فا علت پر بھی داخل ہوتا ہے، لہٰذا یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، اور جب فا علت میں داخل ہو تو علت جو ہے وہ تو وجود میں پہلے ہوتا ہے، لہٰذا وہ اس میں ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے کہ وہ وجود میں پہلے ہوگا۔ انشاءاللہ فا کے فا تعقیب کے لیے ہے، اس سلسلے میں مزید بحث اگلے سبق میں ہم بیان